آئیے کہانی سنتے ہیں۔ کرسمس کی آمد ہے۔ کہانی: برفانی طوفان اور کرسمس کا معجزہ۔ ایک چھوٹے برفانی گاؤں کا نام شادیال تھا جو بلند پہاڑوں کے درمیان واقع تھا۔ گاؤں کے لوگ سال بھر کرسمس کی تیاریوں میں لگے رہتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب ہر گھر کو سجایا جاتا، بچوں کے لیے کھلونے اور مٹھائیاں بنتی اور چرچ میں خصوصی عبادات کے لیے انتظامات کیے جاتے۔ یہ سال خاص طور پر اہم تھا کیونکہ لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے غریب ہمسایوں کے ساتھ کرسمس کی خوشی بانٹیں گے۔ گاؤں میں رہنے والے کسانوں اور مزدوروں نے اپنی تھوڑی سی کمائی سے بچا کر تحائف اور کھانے کا سامان خریدنے کی کوششیں کی تھیں۔ کرسمس سے ایک ہفتے پہلے اچانک موسم خراب ہو گیا۔ برفانی ہوائیں چلنے لگیں اور آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے۔ اگلے دن برفانی طوفان شروع ہو گیا جس نے گاؤں کی ہر گلی اور ہر راستہ اور ہر گھر کو برف میں ڈھانپ دیا۔ لوگوں کے لیے گھروں سے باہر نکلنا بھی مشکل ہو گیا۔ طوفان اتنا شدید تھا کہ درخت گرنے لگے، چھتیں ٹوٹ گئیں اور سردی ناقابل برداشت ہو گئی۔ گاؤں کے چرچ کے دروازے تک برف سے بند ہو گئے تھے اور گاؤں کے بچے پریشان تھے کہ شاید اس سال کرسمس کا جشن نہ منایا جا سکے۔ گاؤں کے لوگ ایک جگہ جمع ہوئے اور پریشان ہو کر آپس میں بات کرنے لگے۔ ایک بوڑھی خاتون نے کہا، یہ طوفان خدا کے قہر کا نتیجہ ہے، ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ ایک اور شخص بولا، ہمیں اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ کرسمس کا دن ان کی خوشی کا دن ہے، لیکن طوفان کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ کسی کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کھانے پینے کا سامان ختم ہونے لگا تھا اور سردی کی شدت سے لوگوں کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ ایسے وقت میں گاؤں کی چرچ کے قریب ایک پراسرار شخصیت نمودار ہوئی۔ وہ سفید چادر میں لپٹے ہوئے تھے اور ان کے چہرے پر سکون اور شفقت کا نور تھا۔ یہ حضرت عیسیٰ تھے جو گاؤں کے لوگوں کی مدد کے لیے آئے تھے۔ حضرت عیسیٰ نے گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا، خدا کا رحم ہمیشہ اس کے بندوں پر ہوتا ہے۔ یہ طوفان تمہاری آزمائش ہے، لیکن اگر تم محبت، قربانی اور ایمان کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرو گے تو یہ مشکل ختم ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ جو کچھ بھی ان کے پاس ہے اسے اکٹھا کریں اور ضرورت مندوں کے ساتھ بانٹیں۔ کسی کے پاس تھوڑا سا اناج تھا، کسی کے پاس خشک لکڑی اور کسی نے اپنے پرانے کپڑے دیے۔ حضرت عیسیٰ نے ان چیزوں کو اپنی برکت سے بڑھا دیا۔ انہوں نے گاؤں کے مردوں کو کہا کہ برف ہٹانے کے لیے اکٹھے ہو کر کام کریں اور بچوں کو گرم رکھنے کے لیے عارضی جگہ بنائیں۔ حضرت عیسیٰ نے خود بھی ان کے ساتھ مل کر کام کیا اور ان کے دلوں میں امید اور ہمت پیدا ہوئی۔ چند دنوں بعد جب سب لوگ مل کر ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے تو اچانک طوفان کی شدت کم ہونے لگی، آسمان صاف ہونے لگا اور دھوپ کی ہلکی روشنی برف میں چمکنے لگی۔ لوگ حیرت اور خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ حضرت عیسیٰ کی دعا اور لوگوں کی محبت اور قربانی کا نتیجہ تھا کہ خدا نے ان کی مدد کی۔ اب گاؤں کے لوگ کرسمس کے جشن کی تیاریوں میں لگ گئے۔ گاؤں کا چرچ دوبارہ کھول دیا گیا اور حضرت عیسیٰ کی رہنمائی میں وہاں خصوصی عبادت کا اہتمام کیا گیا۔ گاؤں کے غریب اور امیر سب مل کر کھانے، گانے اور دعاؤں میں حصہ لیا۔ حضرت عیسیٰ نے گاؤں کے لوگوں کو یہ سبق دیا کہ کرسمس صرف خوشیوں کا دن نہیں بلکہ دوسروں کی مدد اور محبت بانٹنے کا بھی دن ہے۔ انہوں نے
کہاں خدا محبت ہے، اور جب تم ایک دوسرے کے لیے محبت کا مظاہرہ کرتے ہو تو خدا تمہارے قریب ہوتا ہے۔ اس کرسمس کے بعد شادیال گاؤں میں فضا ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ لوگ زیادہ متحد ہو گئے اور انہوں نے عہد کیا کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ وہ ہر سال کرسمس کو نہ صرف جشن کے طور پر بلکہ محبت اور قربانی کی یادگار کے طور پر منانے لگے۔ حضرت عیسیٰ کی موجودگی اور ان کی رہنمائی نے گاؤں والوں کو نہ صرف طوفان سے بچایا بلکہ ان کے دلوں میں محبت، ایمان اور قربانی کا جذبہ پیدا کیا۔ یہ کرسمس شادیال کے لوگوں کے لیے ہمیشہ یادگار رہا، کیونکہ یہ صرف ایک جشن نہیں بلکہ ایک معجزہ اور روحانی بیداری کی علامت بن گیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ مشکل حالات میں بھی محبت، قربانی اور ایمان سے نہ صرف مشکلات کا سامنا کیا جا سکتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے خوشی اور امید کے دروازے بھی کھولے جا سکتے ہیں۔